کی جانب سے کرپشن کی باتیں مزاح کا خیز ہیں۔ جب ان سے ثبوت مانگو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی تقریر بغاوت سے شروع اور ہتھیار پر ختم ہوئی۔ اپوزیشن نے 9 مئی سے کچھ نہیں سیکھا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 100 سے زائد ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ حکومتی پروگرام اپوزیشن کو نظر نہیں آ رہے، عوام مستفید ہو رہی ہے۔ چیف منسٹر کے لیے ایک پنجاب ہے اور وہ ہر پورے پنجاب کو جو ہے وہ اسی طرح دیکھتی ہے۔ ستھرا پنجاب ان سب کے حلقوں کے اندر جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے۔ الیکٹرک بسیں ان سب کو اپنے گھروں کے آگے سے چاہیے، اپنے حلقوں میں چاہیے۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر نے کبھی کسی ڈیولپمنٹ سکیم کے اندر کبھی کسی بچے کو اسکالرشپ دیتے ہوئے، کبھی کسی بچے کو لیپ ٹاپ دیتے ہوئے نہیں پوچھا کہ تمہارا کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، یا یہاں پر ٹائیگروں کے ذریعے لسٹیں نہیں بنائی جاتی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، جس بچے نے میرٹ حاصل کیا ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، چیف منسٹر پنجاب اس کو اسکالرشپ بھی دیتی ہے، اس کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ بھی دیتی ہے، اور اسی طرح جو ان کے علاقوں کے اندر بھی جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا یا نہیں دیا، سب کے علاقوں میں چیف منسٹر کا ویژن ہے کہ یکساں ترقی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو PDP ہے، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام، جناب اسپیکر یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا پروگرام ہے جس میں 250 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ سکیمز PDP کے ذریعے، جس میں واٹر سینیٹیشن کی سکیمز ہیں، جس میں واٹر ڈسپوزل سٹیشنز ہیں، اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ حکم اور ویژن ہے انشاءاللہ تعالی 30 جون تک بہت ساری سکیمز مکمل ہو جائیں گی، تو آپ کو کسی بھی بازار کے اندر، کسی نشیبی علاقے کے اندر جو ہے وہ پانی اس طرح سے جہاں گھٹنوں پانی کھڑا ہوتا تھا، آپ کو وہ پانی وہاں کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ 550 ارب روپے سے زیادہ کا پروگرام ہے جس میں 237 ارب روپے جو ہے جناب اسپیکر وہ لوکل گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، اور جو ہمارا اربن اور ہاؤسنگ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے جناب اسپیکر۔ اس کے ساتھ دھیرانی پروگرام ہے، ہمت کارڈ ہے، منورٹی کارڈز ہیں جناب اسپیکر، یہ بھی جنوبی پنجاب کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ جو کچا ہے جناب اسپیکر، یہ وہ کچے کا علاقہ تھا کہ جہاں پر کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، بہت سارے آپریشن کچے کے نام پہ شروع کیے گئے، کبھی کوئی آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ چیف منسٹر پنجاب کی سربراہی میں نہ صرف کچا ڈاکوؤں سے آزاد ہوا، اب کچے کی تعمیر نو کی جا رہی ہے جناب اسپیکر۔ اور اب خبر شامل کریں گے موسم کے حوالے سے۔ آج سال کا طویل ترین دن ہے۔ دن کا دورانیہ 14 گھنٹے سے زائد رہے گا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آج بارش کا امکان نہیں ہے۔ آج سال کا طویل ترین دن ہے۔ دن کا دورانیہ 14 گھنٹے سے زائد رہے گا اور شہر کا موجودہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زاہد عابد سے۔ زاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج ایک طرف طویل ترین دن دیکھا جا رہا ہے جس کا دورانیہ 14 گھنٹے سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ صبح تقریباً 4:57 پر جو سورج طلوع ہے وہ شام 7:11 تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا۔ جو مجموعی طور پر آج بتایا کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا، وہ درجہ حرارت اس وقت ہو چکا ہے۔ لیکن آج گرمی زیادہ اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جو 38 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت ہے یہ تقریباً 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب کافی حد تک کم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے گرمی زیادہ ہے۔ ہلکی سی ہوا کے جھونکے کسی وقت آتے ہیں جس سے تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے، لیکن مجموعی طور پر آج بارش برسنے کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل کی ٹکڑیاں ضرور موجود ہیں، لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ آج اگر کہیں تھوڑا سا بادلوں نے رنگ جمایا بھی تو بوندا باندی کی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن کل ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر آج موسم خشک اور گرمی رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ زاہد۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ کہتا تھا انڈیا، ہندوستان کیا کہتا تھا کہ پاکستان میں گھس کے ماروں گا، یہ کہتا تھا نہیں کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا ٹرمپ؟ سنگل سپر پاور ہے، کیا کہتا تھا؟ دس از نن آف مائی بزنس۔ اس کی کیا ٹرانسلیشن ہے؟ وہ کہتا تھا میرا لینا دینا کوئی نہیں تو نال۔ آج کیا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ نے کیا سٹیٹس دیا؟ ہم نے اس کے گھر میں گھس کے مارا اسے۔ ہماری افواج پاکستان نے، ہماری جو فضائیہ نے ان کے گھر میں گھس کے مارا ہے۔
بدقسمتی یہ ہے, شومی قسمت ہے کہ ہمارے لوگ بغض میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ میں قسم کا سہارا لیتا ہوں کہ وہ دل سے اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کانسپریسی ہے, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, اور دنیا مان رہی ہے, دنیا مان رہی ہے آپ کے رول کو, آپ کے فیلڈ مارشل کو دنیا مان رہی ہے, آپ کے پرائم منسٹر کو دنیا مان رہی ہے, آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر کو دنیا مان رہی ہے. نہیں مان رہے تو انڈیا نہیں مان رہا, ایک اسرائیل نہیں مان رہا, تو ایک کوئی ساڑھے پرا نے وہ نہیں مان رہے. یار شومی قسمت ہے, شومی قسمت ہے. اتنا نان سیریس ایٹیچیوڈ اللہ تعالیٰ نے ترس کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ترس کیا. میرے ڈیکٹس گزر گئے اسمبلیوں میں, ڈیکٹس. میں اللہ تعالیٰ سے کانوں کو ہاتھ لگا کے, ایکٹ نہیں ہے, اپنی روح سے معافی مانگ کے کہتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں. ڈیکٹس گزر گئے, اتنا نان سیریس ایٹیچیوڈ کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ ڈسگریس کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ ڈسگریس کیا جا رہا ہے سسٹم کو کہ میں دیکھوں گا کون آگے سے عزت دار بندہ نام لیتا ہے کہ جناب میں نے اس پروسیس میں آنا ہے. پروسیس ڈے بائی ڈے مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور اتنا زیادہ ڈسگریس, پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تھوڑا سا یہ بھی تو دیکھیں, یہاں پہ پانی کی بات کرتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے سر, میں تو بھی بتاؤں گا کہ میرے ڈپارٹمنٹ نے میں نے کیا کیا, کہ یہ تو بتائیں کہ 4 سال یہاں پہ گورنمنٹ رہی ہے. چلیں یہیں پہ کلوز کرتے ہیں, آپ ہی اس کی آربیٹریشن کروا لیں, اسپیکر آفس کروا لیں, کہ مجھے بتائیں 4 سالوں میں لاہور کی بات کی ہے کہ وہاں پہ اگر صاف پانی کو پیے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. یہ ٹونٹ ہے نا. چلیں یہ بھی بتا دیں کہ لاہور میں کوئی دھیلا کسی نے خرچ کیا 4 سالوں میں صاف پانی کے مد میں؟ ہم نے جو کیا میں ابھی بتانے جا رہا ہوں, اور اس کو چیلنج کریں. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں چیلنج کریں, میں اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں اگر میں کوئی غلط بات کروں گا. مجھے یہ بھی تو بتائیں نا, 4 سال میں سوئے ہوئے تھے, 4 سال میں ان کو نظر نہیں آیا تھا یہ کرنا ہے. تو ایک مثال میں یہاں پہ بتاتا ہوں تاکہ ماحول اچھا ہو, تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا رن ڈاؤن دوں. کوئی ایک مراسی سی کم نہیں سی کرتا, تو اس کی بیوی نے کہا جی روٹی کوئی نہیں ملنی, جا ہوں کم کر تے پھر تینوں میں مرغ مسلم دواں گی. وہ مراسی دریا پہ چلا گیا, دریا پہ جا کے اللہ کی طرف مخاطب ہوا کہ اللہ روٹی دے, اللہ مرغ مسلم دے. اللہ کی قدرت جوش میں آئی, اس نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں مرغ مسلم چاہیے, کھانے پینے کی اشیاء کا نام لیے یہ چاہیے. ایک پتیلی آئی, ایک برتن آیا, پاٹ آیا, کہ اللہ پھٹ جو کہیں گا, جو آرڈر دیں گا بھی پک جائے گا. خدا کی قدرت تھی. ایسے ہی ہوا, گھر آیا, اس نے سارا معاملہ اپنی بیوی کو بتایا, تو وہ آرڈر کرے اپنی بیوی کو کہ چل بھی وہ پتیلی کٹ جڑی اللہ دی رحمت نے سان ملی ہے, تو وہ اج مرغ بنا, اج جو ہے کچھ بھی بنا, کوئی بھی کھانے کا نام لے, وہ اللہ کا شکر ہے اللہ کی قدرت سے بن جائے. وہ بڑا خوش, شام میں آ کے وہ خلال کرتا ہوا باہر کھڑا ہو جائے. وہ محلے میں خوشبوئیں پھیلنی روزانہ طرح طرح کے کھانوں کی. تو وہ ساتھ والے نیبرہڈ میں وہ خاتون نے, مرد نے کہا بھی پتہ کرے کی معاملہ ہے. وہ ساری کھوج لگائی خواتین نے, جو ہوتا ہے کلچر میں, وہ پتہ چلا جی معاملہ یہ ہے. وہ نیبرہڈ میں بیوی نے بھی کہا بھی چل تو بھی نکل جا, تو جا کے نا ایہی کر. وہ بھی چلے جاتا ہے دریا پہ کہ اللہ میاں میں تے نہیں جانا, میں تے تیری رحمت دا طلبگار ہے, میں بھی دے. وہ تھوڑی سی دیر ہوتی ہے, وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ میاں میں تے ہن پانی بہ جاواں گا جب میں نے تو نہ میری نہ سنی. اور اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت پھر جلال میں آتی ہے. وہ کہتی مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہیں پتہ کی کیا, انہوں نے کہا اللہ میاں میں نو دے نہ دے نا دی پتیلی کھولا. سر یہ ہمارے جو بھائی دوست ہیں نا, ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے. یہ ہر چیز میں بغض نواز شریف میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھی چیز کی ہوئی بھی نظر نہیں آتی. یہ سسٹم ہے, یہ جمہوریت ہے, اس میں نقائص ہیں, ہم نکمے ہیں, ہم گناہ گار ہیں. بالکل ہم پہ تنقید کریں, ہمیں بتائیں کہ جناب وزیر صاحب آپ کی یہ پوزیشن ٹھیک نہیں, اس کو ٹھیک کرو. وزیر صاحب آپ کی پرائورٹی ادھر نہیں ہے, اس کو ادھر فکس کرو. یہ کیا کرتے ہیں, شروع ہوتے ہیں, یہ تو اتنا زیادہ بہتے ہیں بغض نواز شریف میں. ان کو پاکستان کی جیت نظر نہیں آتی, ان کو پاکستان کی مقام نظر نہیں آتا. ابھی آنریبل میرے لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی, میں جو کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر ہے اس کا کو چیئر ہوں, اس کو میں چیئر کرتا ہوں. تو میں نے بہت مجھے احترام ہے, اچھے بھلے آدمی ہیں, سرائکی ہیں, آپ کے علاقے کے ہیں, میٹھا بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بچی کا جو انسیڈنٹ ہوا, اسپیکر صاحب کی رولنگ بھی ٹھیک آئی,
کہ جناب یہ بچی ہے, اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ڈپارٹمنٹ ود ان ڈپارٹمنٹ انکوائری کر رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ ہٹ ہوا گرین پاسپورٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایز اے SCCLO کا چیئر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی انکوائری کریں گے, بات بھی کروں گا اور ان کو بتاؤں گا بھی, مگر گرین پاسپورٹ کی عزت ان کو نظر نہیں آتی جو پچھلے 1 سال سے ہوئی ہے, ملی ہے پاکستان کو. خدا لگتی بات کر کے مجھے کوئی ایک بندہ سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے بتائے کہ پاکستان کا یہ مقام کبھی تھا پاکستان کے پاس؟ کبھی بھی نہیں تھا جناب اسپیکر صاحب, کبھی بھی نہیں تھا. مجھے وہ وقت یاد ہے, وہ لفظ یاد ہے, ہماری برادری ہیں یہ لوگ, اوپر سے نیچے تک ہماری برادری, ہم سیاسی برادری ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب اس طرح کا, یہ تو اللہ نے مہربانی کی, ہم نے فتح حاصل کی. اس سے پہلے جب یہ اس طرح کی ہیٹڈ ڈیبیٹ چل رہی تھی, اسی طرح کے بینچز تھے وہ اسلام آباد میں, سنا نہیں تھا اس وقت کے حکمران نے کیا کہا تھا کہ کیا کروں, لڑ پڑوں, کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو پھر ہم نے تو کر کے دکھایا ہے, ہماری لیڈرشپ نے تو کر کے دکھایا ہے. ہماری لیڈرشپ نے تو نہیں کہا کہ ٹینکا ہی پیٹرول مک گیا. سر یہ چیزیں ہیں, خدا کے واسطے کوئی لمٹ بنائیں, کوئی لمٹ بنائیں, ضرور کرٹیسائز کریں, ضرور ہمیں آپ جناب ٹارگٹ پہ رکھیں, مگر کم از کم کچھ خیال کریں کہ ہم اپنے, اچھا یہ کرتے جائیں. یہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, میری ساری عمر اس کام میں گزری ہے, مجھے اس لیے تڑپ ہے کہ اور کام ہی کوئی نہیں کیا. گھر سے نکلا ہوں, جوانی میں آ گیا ہوں, بڑھاپے میں آ گیا ہوں, کام ہی یہ کیا, اس لیے تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ کرتے جائیں گے, اگر یہ اسی طرح کرتے جائیں گے کہ یہ رگیتے جائیں گے, افواج پاکستان کو بھی رگیتے جائیں گے, کسی کی عزت نہیں کریں گے, فیشن بن گیا ہر بندے کی پگڑی کو پکڑو, پگڑی کو اچھالو اور اپنا قد اونچا کرو. یار خدا کا واسطہ ہے, یہ ہمیشہ کبھی رہتی ہوتی, یہی بینچز تھے, یہی معاملہ تھا. ان کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑے پاپولر ہیں. او بھائی وہ وجہ تھی, میں مانتا ہوں کہ جو ہماری مخالف پارٹی ہے وہ الیکشن میں ہم سے قدرے پاپولر تھی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, سرکار دو عالم کے صدقے ان کو ناکو چنے چبوا کے آئے ہوئے ہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. مگر میں ایک چیز کو ماننے کی جرات رکھتا ہوں کہ ہاں ان کی طرف سائڈ پہ کھڑی تھی. وجہ یہ تھی کہ لوگ, پاکستان کے لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ پیار کرتے ہیں, پاکستان کے لوگ شہباز شریف کے ساتھ پیار کرتے ہیں. ان کو گلا تھا کہ ہم وہ اس ٹائم میں پاکستان کی خاطر ہم نے اپنے آپ کو ہٹ پہنچائی, اور ان کو وہ جو ان کی آسکنگ تھی ریلیف پہنچانے کی, وہ ان کو اس وقت نہیں دے سکے تھے. آج لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل رہا ہے. آج پاکستان میں اگر وار لائک سچویشن تھی, ایران اور امریکہ کی جنگ تھی, تو اس میں ان ون گو پاکستان نے 100 روپیہ قیمت نیچے کی ہے پیٹرول کی. اب ان کی طرف سے نہیں جی نہیں 150. اور اب وقت ہوا ہے بریک کا.